آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ اس نیوز کے پیش کرتا ہے کاسمک پیکسول، ایک بار جو کھائے یہاں بار بار آنے کو چاہے یہاں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ذکیہ صادق سٹی انڈیا نیوز کے متحدہ ضلع محبوب نگر کے مقامی خبرنامہ عکس محبوب نگر میں آپ کا استقبال کرتی ہوں۔ خبروں سے پہلے سنتے ہیں ایک حدیث شریف۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، مسند احمد۔ کار خیر پر رہنمائی کرنا کار خیر کرنے کے مانند ہے۔ شہر محبوب نگر کے سب سے قدیم قبرستان قلندر شاہ قبرستان کی سروے نمبر 764 اراضی پر پھر ایک بار شرپسندوں نے قبضے کی ناکام کوشش کی ہے۔ کچھ ہی دن قبل سروے نمبر 764 واقع قبرستان قلندر شاہ کی موقوفہ اراضی میں 90 گز اراضی پر نریندر نامی ایک سیاسی قائد جو خود کو برسر اقتدار پارٹی کا لیڈر بتاتا ہے، مذکورہ اراضی کو ایک خاتون کو فروخت کیا تھا، لیکن قبرستان کمیٹی کے ذمہ داران کی جانب سے اس کے خلاف ضلع کلکٹر اور کمشنر بلدیہ کو نمائندگی کی گئی، جس پر کارروائی کرتے ہوئے ضلع کلکٹر نے اس اراضی کی رجسٹریشن کو منسوخ کرنے کی ہدایت دی تھی، لیکن آج پھر اسی شخص کی جانب سے پھر ایک بار اسی اراضی پر مرم ڈال کر مسطح کرتے ہوئے بازو میں واقع مزارات کو مرم سے ڈھانکنے کی کوشش کی گئی، جس کی اطلاع ملتے ہی قبرستان تحفظ کمیٹی قائدین خواجہ فیاض الدین، انور پاشا، محمد محسن خان، محمد عزیز معدوم اور محمد انور نے اس مقام پر پہنچ کر معائنہ کیا۔ بعد ازاں خواجہ فیاض الدین، انور پاشا کی قیادت میں ایک وفد جس میں صدر ضلع مجلس عبدالہادی ایڈوکیٹ، محمد محسن خان، مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ، صدر مسلم لیگ مرزا قدوس بیگ، سید سعادت اللہ حسینی بلدی فلو لیڈر، سجو پہلوان، محمد تقی الدین بیت الخیر فاؤنڈیشن، محمد جنید شامل ہیں۔ سرکل انسپکٹر ون ٹاؤن سے بھی اس خصوص میں شکایت درج کروائی، جس پر سرکل انسپکٹر نے فوری اقدام کا تیقن دیا۔ کچھ دن قبل اسی اراضی کو ایک خانی اراضی پٹا اراضی قرار دیتے ہوئے اس اراضی پر گھر کی تعمیر کے لیے ایک خاتون کی جانب سے محکمہ بلدیہ میں گھر کی تعمیر کی اجازت نامہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن جب یہاں کے قبرستان کے تحفظ کمیٹی کے عہدیداروں کو اور ضلع وقف کمیٹی کے انسپکٹر آڈیٹر کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس وقت ضلع کلکٹر اور محکمہ بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں کو یہ بتایا کہ یہ اراضی دراصل قبرستان کی اراضی ہے، قبرستان قلندر شاہ کی، جو ایک 500 سالہ قدیم قبرستان ہے، جو شہر محبوب نگر کا سب سے قدیم قبرستان ہے، اور کافی محیط اراضی پر یہ قبرستان موجود ہے، کم از کم 7.5 ایکڑ اراضی پر یہ قبرستان موجود ہے، لیکن عرصہ دراز سے اس قبرستان کی خبروں کو مسمار کرتے ہوئے آہستہ آہستہ اسی طرح ان پر قبضہ کرتے ہوئے یہاں پر مکانات تعمیر کیے گئے ہیں، اور تقریباً 2 سے 3 ایکڑ اراضی پر اب اس قبرستان کی مکانات تیار ہو چکے ہیں، لیکن جو اراضی کھلی ہے اس اراضی کی تحفظ کے لیے یہاں کی قبرستان تحفظ کمیٹی جدوجہد کر رہی ہے۔ علاوہ اس کے کچھ لوگ ان کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ وہ خبروں کو مسمار کرتے ہوئے اس طرح مرم ڈال کر پہلے اس اراضی پر سے جو موجود خبریں ہیں ان خبروں کو ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس پر قبضہ کرتے ہوئے مکانات کی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں اس کوششوں کو ناکام بنا دیا گیا تھا، اور محکمہ بلدیہ نے وہ جو اجازت نامہ دیا تھا وہ اجازت نامہ بھی منسوخ کر دیا گیا تھا، اور ضلع کلکٹر کی جانب سے بھی اس کے خلاف سخت نوٹ لیا گیا تھا، لیکن پھر اس کے باوجود پھر ایک بار اس اراضی پر مرم ڈال کر اور یہاں پر جو ہے سو کڑیاں گاٹ کر یہاں پر پتھر کی سیلیں گاٹ کر پھر اس اراضی پر قبضہ کرنے کی دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ اب یہاں پر ہمارے ساتھ قبرستان تحفظ کمیٹی کے عہدیدار موجود ہیں، اور وہ اب اس اراضی کا معائنہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اس خصوص میں وہ چاہتے ہیں کہ اعلیٰ عہدیداروں تک ان کی بات پہنچائے۔ آئیے اس خصوص میں ہم بات کرتے ہیں قبرستان کمیٹی کے ذمہ داران سے کہ وہ کس طرح کا اقدام کریں گے آگے چل کر۔ شاہ قلندر شاہ قبرستان جو ہے ایک پرانا قبرستان ہے، جس میں محبوب نگر کے پرانے ہستیاں ہیں۔ میں
جن کے مرہون ہیں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ قبرستان کو خبروں کو مسمار کر کے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لہذا آپ لوگوں سے گزارش ہے جن کے مرہون ہیں وہ اور محبوب نگر کے مسلمانوں سے خاص طور پہ میری گزارش ہے کہ اس کے باوجود بھی قبضہ ہو رہا ہے، یہ قبضے داران جو آکوپائی کر رہے ہیں ان کے خلاف ہم قانونی کارروائی کریں گے، اور ہو سکا تو سبھی لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ سب مل کر کلکٹر صاحب سے اور یہاں کے منسٹر صاحب سے مل کر اس کا تحفظ کریں گے. اس وقت ہم قلندر شاہ قبرستان کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں. یہ قبرستان گزٹ میں ہے اور یہ 250-300 سال پرانا قبرستان ہے. اس قبرستان پہ کچھ لوگ لینڈ گراپرس یہیں کے رہنے والے جو اپنے آپ کو نریندر TRS کے امپورٹنٹ کاریہ کرتا اور کچھ کمیٹی کے ممبر بھی ہے، وہ ہے سو کہ یہاں پہ خبروں کو مسمار کر کے خبروں کی جگہ پلاٹ کر کے بیچتے جا رہے ہیں، اور رجسٹریشن آفس والے وہ رجسٹریشن کرتے جا رہے ہیں. لہٰذا 6 مہینے پہلے ہم نے اس پر کمپلینٹ کیا تھا. اس کے بعد ہے سو کے اوپر کلکٹر صاحب ایکشن لے کے اس رجسٹریشن کو کینسل کروایا، اور CI صاحب موقع معائنہ کر کے اس کو وارننگ بھی دیے تھے کہ اس جگہ کوئی کام نہ ہو. جہاں تک کہ میونسپلٹی والے بھی یہاں پہ موقع معائنہ کر کے بولے، مگر پھر ایسا کہ آج ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ محرم ڈال کر پھر اس کو پلاٹ کر کے بیچنے کی کام کر رہا، جبکہ یہاں خبریں ہیں باضابطہ دیکھ سکتے، کوئی بھی آ کے معائنہ کر سکتے ہیں. وہاں ہونا بلکہ ہمارے خبروں کو مسمار کر کے اس طریقے سے کیا جا رہا ہے. ہم کلکٹر صاحب سے اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ امیڈیٹ ہے سو کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور اس کے اوپر کیس بک کر کے اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈھکل دیا جائے، ورنہ تاکہ آئندہ ہے سو کہ ایسا کسی کی ہمت نہ بڑھے. یہ عقیدے کی مذہبی اس کی معاملہ ہے. ایسا قبرستان کو خراب کر کے ہے سو کہ گھر بنانا یہ بہت بڑی بےہودگی کی بات ہے، بہت تکلیف پہنچ رہی مسلمانوں کو. حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ امیڈیٹلی ہے سو کہ اس کے اوپر ایکشن لیا جائے. اس خصوص میں خصوصی توجہ دیتے ہوئے کڑے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ بار پھر کسی کی جرت نہ ہو سکے کہ اس اراضی پر قبضہ کیا جا سکے. ویڈیو جرنلسٹ عبدالتوحید کے ساتھ میں محمد تقی حسین، سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز. وسیم رضوی ملعون کی جانب سے قرآن کریم کے متعلق کی گئی گستاخی کے خلاف آج شہر محبوب نگر کے ایک مسلم نمائندہ وفد جس کی قیادت حضرت العلامہ سید عبدالرزاق شاہ قادری سجادہ نشین درگاہ حضرت مردان علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کی، اور اس وفد میں خواجہ فیاض الدین انور پاشا، عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس، محمد محسن خان TRS، مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ صدر یوتھ مجلس، مرزا قدوس بیگ صدر ضلع مسلم لیگ، سید سعادت اللہ حسینی بلدی فلو لیڈر مجلس، محمد تقی الدین، محمد جنید شریف بیت الخیر فاؤنڈیشن، محمد جہانگیر پاشا قادری، محمد الیاس مجاہد، محمد صابر قادری و دیگر شامل تھے. DSP محبوب نگر سریدھر اور سرکل انسپکٹر 2 ٹاؤن سرینواس چاری سے ملاقات کرتے ہوئے ایک شکایت درج کرواتے ہوئے مطالبہ کیا کہ فوری وسیم رضوی کے خلاف ایک FIR درج کی جائے. بعد ازاں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے حضرت العلامہ سید عبدالرزاق شاہ قادری نے کہا کہ قرآن پاک اللہ کا پیام ہے اور سارے مسلمانوں کا اس کتاب پر مکمل ایمان ہے، اور اس بات پر بھی یقین ہے کہ قرآن پاک میں صبح قیامت تک کسی بھی قسم کی ترمیم ناممکن ہے، اور اس طرح کا مطالبہ کرنے والا مسلمان نہیں بلکہ ایک کافر ہے. عبدالہادی ایڈوکیٹ صدر ضلع مجلس نے کہا کہ وسیم رضوی RSS کا اعلی کار ہے اور اس نے قرآن پاک سے متعلق جو مقدمہ سپریم کورٹ میں دائر کیا ہے وہ سراسر غلط ہے، جس کی وجہ سے ساری دنیا کے مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے. پولیس کو چاہیے کہ اس ملعون کے خلاف فوری کارروائی کی جائے. مقصود بن احمد ذاکر ایڈوکیٹ انور پاشا، محمد محسن خان نے کہا کہ وسیم رضوی نے جو حماقت کی ہے اس کی قیمت وسیم رضوی کو چکانی ہوگی، اور ہم مسلمان اس کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس حماقت کے لیے وسیم رضوی کو قانون کے مطابق سزا دیں. اس موقع پر دیگر نوجوانوں کی کثیر تعداد موجود تھی. آج محبوب نگر کے کل جماعتی تمام افراد آج DSP صاحب کے پاس ایک میمورل کی درخواست دیے ہیں کہ وسیم رضوی کمبخت قرآن کے تعلق سے جو بیانات دیا ہے، ہر 2 ماہ میں ایک نیا فتنہ ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے،
ہمارا ملک تمام مذاہب کا گہوارہ ہے، جہاں پر ہر مذہب کو پھولنا پھلنا ضروری ہے، چاہے وہ ہندو مت ہو، اسلام ہو، سکھ ازم ہو یا عیسائیت ہو، تمام لوگ اس میں. اور سب سے پہلے مقدس بات یہ، بڑی بات یہ ہے کہ ہماری مقدس کتاب پر حملہ کیا ہے، وہ جو آج تک قیامت تک نہ اس کا حرف بدلیں گا، نہ زیر بدلیں گا، نہ زبر بدلیں گا، نہ پیش بدلیں گا. کم وقت کو ہم ارباب مجاز سے درخواست کرتے ہیں، چاہے یہ اسٹیٹ حکومت ہو، مرکزی حکومت ہو، اس کم وقت کو سخت سخت سزا دی جائے اور ساری دنیا اس کی سزا کو دے کے عبرت حاصل کرے کہ آئندہ ہم ایسا کسی مذہب میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. ایک ملعون نے قرآن شریف کے خلاف سپریم کورٹ پہ درخواست ڈالنے کی جرات کی ہے، لیکن ابھی درخواست سپریم کورٹ نے قبول نہیں کی. لیکن اس کا یہ اقدام جو کووڈ وائرس ہے اس سے خطرناک ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور بھائی چارے کو نقصان پہنچانے والا عمل ہے. اس سے صرف مسلمانوں کے دل ہٹنے ہوئے بلکہ قرآن شریف عالمی طور پر عالمی مسلمانوں کی کتاب ہے. اس معاملے میں حکومت اگر ذرا بھی اس ملعون کو چھوٹ دیتی ہے تو گڑبڑ ہندوستان میں نہیں بلکہ پورے عالمی طور پر گڑبڑ ہونے کا قوی اندیشہ ہے. ہمیں معلوم ہے سب لوگ اچھی طریقے سے واقف ہیں. آج محبوب نگر کے پورے مسلمان آل پارٹیز مل کر پولیس ڈی ایس پی کی آفس پہنچ کر ملعون وسیم رضوی کے خلاف شکایت درج کروائے ہیں، جس میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ ملعون وسیم رضوی نے جس طریقے سے قرآن کے آیتوں کو حفظ کرنے کے تعلق سے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی، اس کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان تمام پارٹیوں کے قائدین اور تنظیموں کے ذمہ دار اور سبھی حضرات مل کر ڈی ایس پی صاحب سے ملاقات کی اور بی جے پی کی آر ایس ایس کا کتا وسیم رضوی جو گھنونی حرکت کر رہا ہے اس کے خلاف شکایت درج کرائے ہیں. انشاءاللہ ڈی ایس پی صاحب ایف آئی آر درج کرنے کا وعدہ کیے ہیں. ہم نے ڈی ایس پی صاحب سے کہا ہے کہ اگر آپ ایف آئی آر درج نہیں کرتے تو مسلمان کافی جذبات میں ہیں، نوجوان خاص طور پہ، تو لہٰذا جمعہ کے دن ریالی نکالیں گے. اگر آپ ایف آئی آر درج کر رہے ہیں تو ریالی انشاءاللہ نہیں نکلے گی. تو لہذا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً جو کام وسیم رضوی نے کیا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے، چونکہ مسلمان معاشی طریقے سے پریشان ہیں، لیکن کبھی بھی اس کے مذہب میں یا اسلام میں مداخلت کرنے کی بات کی گئی تو تمام لوگ اپنی معیشت کو بھول کے اچھے بڑے عمر رسیدہ نوجوان اور تعلیم یافتہ اور ساتھ ہی ساتھ دولت مند لوگ یہاں آئیں گے. آپ دیکھیے تماشا، سپریم کورٹ میں اس نے ایک بل فائل کی تھی. اکثر یہ دیکھا جاتا ہے سپریم کورٹ کی ایک اپنی تاریخ ہے، ویر ایور اے بل از فائلڈ if the apex court feels and discard it, it will impose heavy fine to that petitioner so that such petition shall not be filed in future and should not waste the precious time of the judiciary. تو اس معاملے میں اس ملعون کو خالی چھوڑ دیا گیا ہے. اگر اس کو ہیوی فائن اگر 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ اگر اس کے اوپر ڈالا جاتا تو ایسے فتنے پھر آگے نہیں بڑھ سکتے تھے. چونکہ قانون ہمارا دستور اتنا اچھا دستور ہے ہندوستان کا، جہاں ایسے معاملات کے لیے بھی باضابطہ بتایا گیا ہے کہ ملٹیپل ایف آئی آرس درج کیے جا سکتے ہیں. جہاں پر آپ کے احساسات مجروح ہوتے ہیں وہاں پہ
आप अपने SHO, अपने सुप्रीडेंट पुलिस, डिप्टी सुप्रीडेंट पुलिस से मिलकर आप दरख्वास्त दें और उस पर FIR करा सकते हैं। जिला महबूब नगर मुस्तकर के मुकामी जमात अहले हदीस कॉम्प्लेक्स में एक सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया गया और इस कॉन्फ्रेंस में मौलाना हसन बेग मेरठी, ज़िले अमीर नेमतुल्लाह, मुकामी अमीर मोहम्मद सलीमुद्दीन, जमात अरकान मोहम्मद जहांगीर, अबू ताहिर सिद्दीकी और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद वसीम रिजवी के ख्यालात और नज़रियात की तरदीद करना है। कुरान मजीद की 26 आयतों के सिलसिले में रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में जो दरख्वास्त दायर की है, मरकज़ी जमात अहले हदीस की तमाम इकाइयों ने इसकी मजम्मत की है, क्योंकि जमात के अक़ीदे में ये बात मुक़द्दम है कि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है और मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है। इसमें एक लफ्ज़ या एक आयत की भी तहरीफ नहीं हो सकती। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। मोहतरम सामईन इज़ाम, गुज़िश्ता दिनों से एक शख्स जिसका नाम वसीम रिजवी है, जो लखनऊ उत्तर प्रदेश का रिहायशी है, उसने कुरान मुक़द्दस के बारे में ऐसी बातें की हैं जो कि इंतहाई नाज़ेबा हैं और जिससे तमाम अहले सुन्नत वल जमात के मसालिक के लोगों को, उनके दिलों को ठेस पहुंची है, उनके जज्बात मजरूह हुए हैं। रही बात वसीम की कि वो मसलकन शिया है, लेकिन शिया तमाम मसालिक के लोग और जितने शियों की फ़िरक़े हैं, उन्होंने भी उसके इस मकरूह बयान और उसके नापाक साजिश की सख्ती के साथ तरदीद की है, बल्कि बाज़ उनके लोगों ने उसको मुनाफिक भी कहा है और काफिर में उसको शुमार कर दिया है। ये बंदा वक्फे से मुसलमानों के दरमियान में तफरक़ा पैदा करने के लिए और एक अमन व शांति के माहौल को ख़राब करने के लिए अजीब व गरीब किस्म के बयानात देता चला आ रहा है। हमारा मसलक अहले सुन्नत वल जमात के तमाम फ़िरक़ों का ये अक़ीदा है कि कुरान मुनज़्ज़ल मिनल्लाह है, ये अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा है। मुजव्वज़ा नजीकारी के खिलाफ एहतजाज करने के लिए मुलाजिम तंजीमों की मुल्कगीर हड़ताल के बाद ज़िला महबूब नगर मुस्तकर में भी बैंक मुलाजिमीन की जानिब से हिमायत करते हुए आज और कल मंगल को बैंकारी खिदमात रोकते हुए एहतजाज दर्ज किया, जिसकी वजह से जमा करने और कैश निकालने, चेक क्लियरेंस और कर्ज की कबूलियत जैसे खिदमात हड़ताल से मुतासिर हो सकती हैं। 9 यूनियनों के सम्मेलन तंजीम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकिंग यूनियन ने एक बयान में दावा किया है कि बैंकों के तकरीबन 10 लाख मुलाजिमीन और अफसरान इस हड़ताल में हिस्सा लेंगे। HDFC, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, ICIC जैसे निजी बैंक मामूल के मुताबिक अपनी खिदमात अंजाम देंगे। बैंकर मुलाजिमीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस बिल को फौरी रद्द करें। వ్యవసాయ ఆధారిత దేశము, దేశంలో ఉన్నటువంటి చిన్న సన్నకారులకు కూడా సహాయం చేయాలి అంటే ప్రైవేట్ బ్యాంకులు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేయలేవు. రైతులకి అలాగే పరిశ్రమలు పెట్టే వాళ్ళకి వీళ్ళందరికీ తగిన విధంగా సపోర్ట్, అలాగే వేరే వాళ్ళ మీద ఆధారపడినటువంటి ఆర్థిక వనరులు చేకూరాయా శక్తి కానీ రాకుండానే అతనికి ఇచ్చినటువంటి సపోర్ట్ ను తీసేస్తే ఆ వ్యక్తి పరిగెత్తగలడా? ఇది నా బ్యాంకు, ఇది నా దేశం బ్యాంకు అని చెప్పుకునే బ్యాంకులు రావు మనకి। जिला वनपर्ती के चिन्नमबाई मंडल के मौजे अमाईपल्ली की अहम शाहराह पर एक भयानक सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 2 भाइयों की मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक अमाईपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले 2 भाई 52 साला राजशेखर, 46 साला साई रेड्डी अपने खेत में काम करने के बाद वापसी के दौरान पेब्बेर के करीब बोलेरो की जद में आ गए, जिसकी वजह से दोनों भाई मौके पर ही हलाक हो गए। बोलेरो ड्राइवर भी इस हादसे में जख्मी हुआ, जिसे करीब के अस्पताल में शरीक करवाया गया। दोनों भाइयों की मौत ने खानदान और मुकामी अफराद खानदान को गमज़दा कर दिया। वनपर्ती से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजहर की रिपोर्ट।
जरचल्ला मुस्तकर में जीके मास्टर शोटोकॉन कराटे डो इंडिया के ज़ेर एहतमाम लॉयंस क्लब मास्टर सैयद अशफाक की जानिब से मुनाकिदा बेल्ट ग्रेडिंग टेस्ट में तलबा और तालिबात ने हिस्सा लेते हुए बेहतर मुजाहिरा पेश किया। इन तलबा के बेहतर मुजाहिरे पर एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से मार्केट डायरेक्टर हबीब, TRS कायदीन रवि शंकर, हबीबुर रहमान, VIP ब्लैक बेल्ट ऑर्गेनाइजर जनरल सेक्रेटरी प्रशांत रेड्डी, मास्टर इलियास ने शिरकत करते हुए 80 तलबा में मुख्तलिफ बेल्ट सर्टिफिकेट से नवाजते हुए कहा कि तलबा को जिस्मानी और दिमागी सेहत के लिए खेल और वर्जिश का काफ़ी अहम रोल हुआ करता है। मजीद उन्होंने कहा कि कम उम्री में कराटे सीखने से सेहतमंद रहने में मदद मिलेगी, बल्कि खुद का दिफा करने में भी मदद मिलेगी। चर्चले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ अजमत अली की रिपोर्ट। జీకే మాస్టర్ సర్టిఫికేట్ కరాటే డో ఇండియా ఆధ్వర్యంలో ఇవాళ జడ్చర్ల పట్టణం లయన్స్ క్లబ్ హాల్లో పెద్ద రికంలో బెల్ట్ అవార్డింగ్ సెరమనీ జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమానికి ఇంతకుముందు చెప్పినట్ల అతిథులు శ్రీ హబీబ్ గారు, రవిశంకర్ గారు, ఎం హఫీజుర్ రెహమాన్ గారు, ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, కిరణ్ గారు కార్యక్రమం రావడం జరిగింది. విద్యార్థులని ఆశీర్వాదం నుంచి బెల్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం జరిగింది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యంగా నిర్వాహకులు సయ్యద్ అష్ఫాక్ వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ జీకే మాస్టర్ షోటోకాన్ డో ఇండియా కరాటే ఆధ్వర్యంలో లయన్స్ క్లబ్ బెల్ట్ ఎగ్జామ్ నిర్వహించారు. ఆ బెల్ట్కి దాదాపు ఒక 80 మెంబర్స్ పార్టిసిపేట్ చేశారు. అందులో ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన మన మార్కెట్ డైరెక్టర్ హబీబ్ అన్న గారు, మన రవిశంకర్ అన్న గారు, హఫీజ్ భాయ్ అన్న గారు, మన VIP కరాటే జనరల్ సెక్రటరీ ప్రశాంత్ రెడ్డి గారు, మరియు కిరణ్ అన్న గారు, మన గురువు అయిన ఎగ్జామినర్ మాస్టర్ గారు అందరూ కలిసి ఈ బెల్ట్ ప్రదానం చేశారు. नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 12 और हैदराबाद में AG सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफिज़।